Bismillahirrahmanirrahim. Issues in public administration is our subject, and today's topic is the structure of federal government. ہمارے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا اسٹرکچر جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ گورننس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم لوگ بیڈ گورننس، گڈ گورننس، نیو پبلک مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہے تھے تاکہ ایک تو ہمیں پتہ چلے کہ گورننس ہوتی کیا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلانا ہے کہ یہ گورننس ہوتی کیسے ہے. وہ کون سی ایسی باڈیز ہیں، وہ کون سی ایسے ڈویژنز ہیں، وہ کون سی ایسی منسٹریز ہیں جن کے تھرو یہ گورننس ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ چونکہ ایک پورے کا پورا اس کا ایک پیرافرنیلیا ہے، یہ امبریلا ہے، اور اس میں آج ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں کہ ایگزیکٹو ہیڈ ہمارا کون سا ہے، پارلیمنٹری ہیڈ کون سا ہے، جوڈیشری کیا چیز ہے، جوڈیشری کو کنٹرول کون کرتا ہے، ایگزیکٹو کو کنٹرول کون کرتا ہے، لیجسلیٹرز کو کنٹرول کون کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف منسٹریز جو ہیں وہ کیسے کنٹرول کی جاتی ہیں، ان میں کون کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان منسٹریز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نیچے چلنا شروع ہو جائیں گے، اٹانومس باڈیز کے بارے میں بات کریں گے، اور مختلف آرگنائزیشنز جو کسی نہ کسی حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ان کا انتظام کر رہی ہوتی ہے، ہم ان کو بھی آج ڈسکس کریں گے. تو آج کا ہم شروع کرتے ہیں لیکچر، اور سب سے پہلے ایجنڈا کہ آج کا ہمارا ایجنڈا کیا ہے. اس ایجنڈا میں جو چیزیں آئیں گی آپ کو پتا چلے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اتنے سارے کام جو ہیں یہ ہو رہے ہیں، اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ وجوہات کیا ہیں کہ گورننس اچھی کیوں نہیں ہو پا رہی، پبلک ایڈمنسٹریشن میں کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں، اور کامن گڈ کیوں ہم سے دور بھاگ رہا ہے، ہم کامن گڈ کے کام کیوں نہیں کر پا رہے، لوگ ہم سے ڈسگرنٹلڈ کیوں ہیں، کمیونٹی جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ کیوں ہے، ڈپریسڈ کیوں ہے، یا فرسٹریٹڈ کیوں ہے. تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایجنڈا کے ساتھ. نمبر 1، اسٹرکچر آف فیڈرل گورنمنٹ، دین دی لیجسلیٹو برانچ آف دی فیڈرل گورنمنٹ، دین جوڈیشل برانچ، دین ایگزیکٹو برانچ. یہ 3 برانچز ہیں جو پلر ہیں آپ کے کسی بھی کامن گڈ کا کام کرنے کے لیے، جو رول پلے کرتے ہیں. ہم اس لیے ان کو پلر کہتے ہیں. چوتھا میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا میڈیا. ہم میڈیا پہ بھی ڈسکس شروع کریں گے. وہ انفارمل چوتھا پلر ہے، وہ فارمل چوتھا پلر نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس طرح تو ہم ملٹری کو بھی ایک پلر کے طور پر شامل کرتے ہیں. 2، جب ہم گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں، تو ملٹری جو ہے وہ اس کا پارٹ نہیں ہوتا، اس کو ایک پلر کے طور پر نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے، وہ ایک آگزیلری ڈپارٹمنٹ ہے جو حکومت کے بہت سارے فنکشنز جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے کرنے میں مدد ضرور دیتا ہے. ٹرینڈز ان منسٹریز اینڈ ڈویژنز، ٹرینڈز کون کون سے ہیں؟ ٹرانزیکشن آف ڈیوٹیز ایٹ فیڈرل لیول، کس طرح کی فیڈرل لیول پر ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کی ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے، کون کون سے لوگ کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اٹانومس باڈیز، کتنی ایسی اٹانومس باڈیز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے نیچے کام کر رہی ہیں، اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس کون کون سے ہیں. اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے یہ جو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ریسٹرکچر ہو گئی ہیں. مثلا آپ کو پتا ہوگا کیڈ کی ایک منسٹری بن گئی ہے یا ڈویژن بن گیا ہے اور اس کا ایک منسٹر بھی ہے. اور پھر اسی طرح ہم نے بہت سارے محکمے جو پہلے فیڈرل گورنمنٹ میں تھے
اب ان کا کنٹرول پروونسز نے سنبھال لیا ہے یا وہ پروونسز کو محکمے دے دیے گئے ہیں. تو تھوڑا سا ان کا بھی ذکر کریں گے. پرائیویٹائزیشن کینڈیڈیٹس, کون کون سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں, کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے تو اچھا ہے. ٹرانسفارمیشن آف کاؤنسلز, کمیٹیز, کمیشنز, ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اور لکویڈیشنز اور مرجرز کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سی آرگنائزیشن جو ہیں ان کو لکویڈیٹ کیا جا رہا ہے, کون سی آرگنائزیشن جو ہیں ان کو مرج کیا جا رہا ہے. اور اس طرح ہمارا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے یہ پورا ہو جائے گا. اور پھر فائنلی کوٹ آف دی ڈے. سب سے پہلے آتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے کیا اور اس کی برانچز کون کون سی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ, جیسے میں نے آپ سے کہا, فیڈرل گورنمنٹ از این امبریلا. اوور آل ایک اسٹرکچر ہے جس کے نیچے 3 ڈفرنٹ اسٹرکچرز, 3 پلرز جن کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے, وہ 3 پلرز ہیں ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اور جوڈیشری. اور اگر ہم ان کو پرائورٹائز کرنا چاہیں, ان کو پرائورٹائز کیا نہیں جا سکتا, لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو پرائورٹائز کیا جائے تو لیجسلیٹرز سب سے پہلے آتے ہیں اور پھر آپ کی جوڈیشری اور ایگزیکٹو. پہلے بات کرتے ہیں لیجسلیٹو برانچ کی. اس کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے اور وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. بائی بینگ دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ہی ان فیکٹ ہیڈز دی لیجسلیٹو برانچ ایز ویل. اس کے نیچے پھر پارلیمنٹ آتی ہے. کسی زمانے میں اس کو مجلس شورا بھی کہا جاتا تھا, جن سے آپ مختلف قسم کے مشورے لیتے ہیں اور وہ ڈیسیژن میکنگ کا ایک حصہ ہوتی ہے. پھر ہمارے 2 ہاؤسز ہیں, ایک لوور ہاؤس کہلاتا ہے, ایک اپر ہاؤس کہلاتا ہے. سینٹ اپر ہاؤس ہے اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ لوور ہاؤس ہے. اور یہ وہ لیجسلیٹو برانچ ہے جس کے تھرو گورنمنٹ اپنے کام چلاتی ہے. سینٹ اور نیشنل اسمبلی, ان کی جو فارمیشن ہے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے 100 ممبرز ہیں سینٹ کے, 22 فرام ایچ پروونس, 8 فرام فاٹا, 4 فرام فیڈرل کیپٹل. دے آر آل الیکٹڈ فار 6 years. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو 3 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک الیکٹرل فارمولا ہے جو کہ کچھ لوگ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں, کچھ لوگ 6 سال کے لیے ہوتے ہیں. جو 3 سال کے لیے ہوتے ہیں ان کو پھر ری الیکشن کا حصہ بننا پڑتا ہے, اینڈ سو آن. 17 seats are reserved for women in Senate, جو کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تھرو آتی ہیں. جس پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹس ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی سب سے زیادہ سیٹ لے جاتی ہے سینٹ میں بھی, اور اس طرح پروپورشنیٹلی ان کا حصہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے. الیکٹڈ انڈائریکٹلی تھرو دی سسٹم آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی نیشنل اسمبلی کی طرف. نیشنل اسمبلی کے 342 ممبرز ہیں, 342 ممبرز. 272 آر دی جنرل سیٹس جن پر الیکشن لڑا جاتا ہے, جن پر ڈائریکٹ الیکشن لڑا جاتا ہے, جو کانسٹیچوئنسیز ہیں اور جن کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. آپ باقاعدہ انتخاب لڑتے ہیں اور ووٹوں کی اکثریت آپ کو اس کا ممبر بناتی ہے. 60 seats are reserved for women, 10 for non-Muslims. General seats are filled by direct and free vote. جبکہ باقی جو ہیں وہ پھر نامینیشنز ہیں, وہ ان پارٹیز کی نامینیشنز ہوتی ہیں جو پارٹیز برسز اقتدار آتی ہیں یا حزب اختلاف میں ہوتی ہیں, اور پھر ان کی پروپورشن کے مطابق یہاں پر بھی سیٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی جوڈیشل برانچ کی طرف. جوڈیشل برانچ کو کہتے ہیں جی لیگل آرم آف دی گورنمنٹ. کانسٹیٹیوشن پرووائڈز فار دی سیپریشن آف جوڈیشری فرام دی ایگزیکٹو.
آپ کو یاد ہوگا شروع سے ہم یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب تک جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو تینوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ گورنمنٹ کے جو کام ہیں ان کو پراپر طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے. جب کنائونس ہوگی، جب تینوں ڈپارٹمنٹس مل جل کے کام کر رہے ہوں گے تو اس میں کنائونس زیادہ ہوگی، اور جب کنائونس ہوگی تو ظاہر ہے بہت سارے ٹھیک کام بھی غلط طریقے سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. Entrust the superior courts with an obligation to preserve, protect and defend the Constitution. جوڈیشل برانچ کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی لا، دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن امبریلا ہے لاز کا. جتنے آپ کے لاز ہیں وہ سارے کے سارے اسی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں، اس کانسٹیٹیوشن سے نکلے ہیں. جس طرح ویژن ہوتا ہے نا، ایک لانگ ٹرم ویژن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آبجیکٹیوز بناتے ہیں، پھر ان آبجیکٹیوز کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، اس میں پھر اس کو آرگنائز کرتے ہیں سارے ریسورسز کو، پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم ایویلویشن کنٹرول پہ جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی اس کا کام پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ ہے اس ویژن کو جو کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت گورنمنٹ کو ملا ہوتا ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ظاہر ہے پبلک کے لیے، یہ ہم لوگوں کے لیے. وی آر دی اسٹیک ہولڈرز ان دی کانسٹیٹیوشن. دی کانسٹیٹیوشن واز میڈ فار دی پیپل آف پاکستان. اور یہ جو ہماری جوڈیشل برانچ ہے یہ کن کن اداروں پہ بیس کرتی ہے؟ سپریم کورٹ، دین ہائی کورٹس، دین فیڈرل شریعہ کورٹ اینڈ دین سبارڈینیٹ جوڈیشری. جو ہائی کورٹس ہیں، جتنے بھی آپ کے 4 پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں ہائی کورٹس ہیں، پلس ایک آپ کی فیڈرل کیپٹل میں بھی آپ کی ایک ہائی کورٹ ہے. لیکن اب لوگ تھوڑا سا اور بھی ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں میں بھی ایک یہاں پر اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا جس میں وکلاء نے یہ کہا تھا کہ فیصلہ آباد میں بھی ہائی کورٹ کا ایک آفس ہونا چاہیے. اسی طرح ہائی کورٹ جو ہے پنڈی میں بھی ایک ہائی کورٹ ہے، یہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی ہائی کورٹ ہے. اور ہائی کورٹ میں اگر اس کے سب آفیسز کچھ ایسے اور شہروں میں کھل جائیں گے جہاں پر لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہے تو لوگوں کو انصاف کے حصول میں آسانی ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لائرز بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے اس کی کچھ برانچز دوسرے بڑے شہروں میں بھی ہونی چاہیے پروونشل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ. پھر اس کے بعد جب ہائی کورٹ سے نیچے جاتے ہیں تو ایڈیشنل سیشن جج جو کہ ایک پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے نیچے پھر سیشن ججز ہوتے ہیں اور پھر ان کے نیچے سول ججز ہوتے ہیں جو کہ مختلف تحصیلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. گاؤں میں یا قصبوں میں ابھی یہ کورٹس نہیں ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تیسری برانچ کی طرف، اینڈ دیٹ از دی ایگزیکٹو برانچ. پریزیڈنٹ از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اور ایگزیکٹو برانچ کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو آرم آف دی گورنمنٹ. جس طرح وہ لیگل آرم آف دی گورنمنٹ تھی، اس طرح یہ ایڈمنسٹریٹو آرم آف دی گورنمنٹ ہے. سب سے پہلے آ گیا پریزیڈنٹ، دیٹ از ہیڈ آف دی اسٹیٹ. دین پرائم منسٹر ہو از دی چیف ایگزیکٹو، ہیڈ آف گورنمنٹ، جو پارلیمنٹری سائڈ ہے جہاں پر سارے آپ کے بلز پاس ہوتے ہیں، جہاں پر رولز بنتے ہیں، جہاں پر ریگولیشنز بنتے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے. اس کے نیچے پھر آتی ہے فیڈرل کیبنٹ. پھر فیڈرل کیبنٹ کے نیچے 3 بڑے شعبے ہیں، پی ایم سیکریٹریٹ، کیبنٹ ڈویژن اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. یہ تینوں جو ہیں یہ رول میکنگ میں یا ریگولیشنز میکنگ میں یا لا میکنگ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیر آر سو مینی ادر منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹس ہو ایگزیکیوٹ
those rules, regulations, policies, procedures in one way or the other. Federal cabinet, ministries division, جو فیڈرل کیبنٹ ہے ہماری اس کے نیچے منسٹریز ہوتی ہیں اور سرٹن ڈویژنز ہوتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی ایک ڈویژن کا ذکر کیا تھا کیڈ کا, CAD, کیپٹل ایڈمنسٹریشن ڈویژن, اس کی بھی باقاعدہ ایک ڈویژن ہے. پھر ان کے نیچے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں, اٹانومس باڈیز ہیں اور سیمی اٹانومس باڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں. جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی وہی گورنمنٹ کے جو رولز, ریگولیشنز, پالیسیز, پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو فارمولیٹ کرنے میں, ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس طرح اٹانومس باڈیز ہیں, اس طرح سیمی اٹانومس باڈیز ہیں. جہاں پر ہم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بات کر رہے تھے اور کیبنٹ ڈویژن کی بات کر رہے تھے, وہاں پر ایک اور کمیشن کا نام لینا بہت ضروری ہے. دو اس کو ہم اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس میں لے کر آتے ہیں, لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرا خیال ہے جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں, PM سیکریٹریٹ کو, کیبنٹ ڈویژن کو اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو, تو اس کا نام بھی یہیں کہیں آنا چاہیے. یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے, دو ایسا ہے نہیں, لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا نام ہے پلاننگ کمیشن. پلاننگ کمیشن جو ہے وہ آپ کے جو منسٹر ہیں فار فائننس ان کے انڈر آتا ہے, اور جتنے بھی آپ کے فائنینشیل میٹرز ہیں, کون سی آرگنائزیشن کو کتنے فنڈز دینے ہیں, کون سی آرگنائزیشن نے کون سے ڈیولپمنٹل کام کرنے ہیں اور ان کی ریشو کیا ہوگی, آرمی کے پاس کتنا پیسہ جائے گا, ڈیولپمنٹل فنڈز کتنے ہوں گے, اس کے علاوہ جو رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے, کوئی نئے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے, اگر نئے پروجیکٹ شروع ہوں گے تو ان کی اپروول, یہ ساری فائنینشیل اپروول جو ہیں وہ پلاننگ کمیشن میں ہوتی ہیں. ٹرینڈز ان منسٹریز اینڈ ڈویژنز, ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. نمبر آف سینٹرل گورنمنٹ منسٹریز ایوریج 16 آن اے ورلڈ وائڈ بیسس. نمبر از 16. ابھی جب آگے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی کتنی منسٹریز تھیں, خیر اب کم ہو گئی ہیں, لیکن ہم ان کو ڈسکس کریں گے. ود لٹل ویریشن امنگ ریجن فرام این ایوریج آف 10 in the small Pacific countries to 20 in the Middle East and North Africa. In Africa, the number of ministries ranges from a low of 10 in Botswana to 28 in Nigeria. From 7 to 35 in Asia. ایشیا میں جو کنٹریز ہیں ان میں جو منسٹریز ہیں وہ 7 سے لے کے 35 تک ہیں. مثلا سنگاپور میں بہت کم ہیں اور چائنا میں زیادہ ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ تھیں, ابھی ڈسکس ہوگا تو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ تھیں, ابھی البتہ پاکستان میں منسٹریز کم ہو گئی ہیں. فرام 11 to 27 in Latin America and from 6 to 16 in the Pacific. Pakistan in 2004 had 41 ministries and 48 divisions. جو نیشنل کمیشن تھا فار گورنمنٹ ریگولیشنز, اس نے 2008 میں ریکمینڈ کیا تھا کہ دے شوڈ بی اونلی 23 ministries and 37 divisions. In February 2011, ministries were reduced to 23 by the then Prime Minister Yusuf Raza Gilani. Organization of federal government in Pakistan, اس کے رولز آف بزنس جو ہیں اس کو بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. رولز آف بزنس 1973, جو 1973 میں ایک کانسٹیٹیوشن بنا تھا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیٹ واز دی موسٹ کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن اینڈ دیٹ واز اے سکسیس آف دی دین گورنمنٹ آف زیڈ بھٹو who coined this constitution. Rules of Business 1973 define the functions of ministries and ministers. سب سے پہلے سینٹرل سیکریٹریٹ کی بات کر لیتے ہیں. فار دی پراپر فنکشننگ آف دی فیڈرل گورنمنٹ دیر آر منسٹریز
divisions, attached departments, autonomous and semi-autonomous bodies. A ministry क्या है? A ministry is a division, a group of divisions constituted into a ministry, or it may comprise one or more divisions for the conduct of business of federal government in a specified sphere. जो भी बाज़ किसी जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक डिवीजन है, किसी के अंदर दो हैं, किसी के अंदर दो से ज्यादा भी हैं. Each ministry is headed by a cabinet minister and a secretary is the administrative in charge of the ministry. कैबिनेट मिनिस्टर साहब जो हैं उसको हेड करते हैं. जो भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जिस तरह हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, लेकिन उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो सेक्रेटरी कहलाता है. डिवीजन उसके बाद आ जाता है. इट आल्सो परफॉर्म्स फंक्शंस लाइक मिनिस्ट्री टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड टू इंश्योर देयर इम्प्लीमेंटेशन. डिवीजन जो हैं उनका काम यह है कि मिनिस्ट्रीज में जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उनको बाज़ कंसेप्चुलाइज भी करना उनका काम है, और उसके साथ साथ फिर उसकी फॉर्मेलिटीज तैयार करना जो है वो भी इन डिविजन्स का काम है. इट इज हेडेड बाय अ मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन चार्ज इज सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी. डिवीजन जो हैं उनको हेड ऑफ स्टेट जो हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं, वो उसको हेड करते हैं, और सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो उसके इंचार्ज होते हैं. अटैच्ड डिपार्टमेंट्स. इट हैज ए डायरेक्ट रिलेशन विद मिनिस्ट्री और डिवीजन एंड प्रोवाइड असिस्टेंस टू द मिनिस्ट्री in the formulation and execution of the policies, and they are under the control of ministry or division. जब attached departments की बात आती है तो वो attached departments जो हैं, जिस तरह NHRC है, National Council for Human Development, NCHD, और NCHD जो है वो एक attached department है. Subordinate offices. Each attached department has many subordinate offices, which are known as field offices. They are under the attached department and perform specific duties. They are responsible for the execution of all the filed activities of attached departments. They are headed by an administrator or director. उसके बाद हम autonomous और सेमी autonomous bodies की तरफ आ जाते हैं. Certain ministries or divisions have a number of autonomous, semi-autonomous bodies representing the trend of decentralization or arriving at speedy decisions. The main sectors under which these bodies are working are finance, education and banking. HEC autonomous इदारा है, काम कर रहा है. OGDC semi-autonomous, Pakistan Ordnance Factories under the government rules. तो ये मुख्तलिफ तरह के इदारे हैं. इस तरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन fully autonomous, ComSats Institute of Information Technology semi-autonomous, working under Ministry of Science and Technology. तो ये मुख्तलिफ वर्किंग्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इसमें लोग जो हैं, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने तरीके से काम कर सकें. जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनमें सारे डिसीजंस ऑटोनोमसली लिए जाते हैं. कितने पैसों पर किसी को लिया जाएगा, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, दो उसकी अल्टीमेट अप्रूवल फिर भी आपको उस मिनिस्ट्री से ही मिलेगी. लेकिन अब बहुत सारे मामलात में आप ऑटोनोमस हो जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वो काम आप करते रहते हैं. मसलन जब आप ग्रेड 17 में कोई ऑफिसर भर्ती करते हैं तो वो एक बहुत लंबी रट है. जिस मिनिस्ट्री ने उसको लेना है वो मिनिस्ट्री एक पूरा बोर्ड बनाती है. वो बोर्ड बनाने के बाद फिर उनके टेस्ट इंटरव्यू होते हैं. टेस्ट इंटरव्यू के बाद फिर उनकी फाइल्स बनाई जाती हैं. बाज़ वक़्त इंटेलिजेंस से भी मदद दी जाती है उनके बारे में, ताकि उनकी बैकग्राउंड के बारे में पता किया जा सके. फिर वो पुटअप होती हैं फाइल्स, फिर उनके ऊपर साइन होते हैं, और आखिर में चूंकि हमारे हेड ऑफ द स्टेट
प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट फिर उसके ऊपर साइन करते हैं. जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो फिर जो सेक्रेटरी होता है कैबिनेट डिवीजन का या एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का, वो फिर एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें वो कहता है कि प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट यू इन ग्रेड 17 in flan division, autonomous body or whatever. On the other hand, sorry, मैंने autonomous body का जिक्र किया, वो जो आप डिवीजन में या मिनिस्ट्रीज में या CSS में for that matter या पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में for that matter, ये लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं और वही उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो ऑटोनमस बॉडीज हैं वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका होता है. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उनकी अप्रूवल देता है और वहीं पर ही आप उन लोगों को हायर कर लेते हैं बजाय इसके कि आप 3-4 स्टेप उसके ऊपर जाएं. ये एक ऐसा फर्क है जो कि ऑटोनमस में है. और इसी तरह फाइनेंशियल अप्रूवल्स भी, जब हम गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अप्रूवल सारी की सारी जो है वो मिनिस्ट्रीज से ली जाती हैं. ऑटोनमस जो हैं वो वन टाइम अप्रूवल ले लेते हैं और उसके बाद वो अपना सिलसिला खुद चलाते रहते हैं. हायरार्की इन फेडरल मिनिस्ट्री. एक दिन पहले भी एक लेक्चर में आपके साथ ये डिस्कस हुआ था कि हायरार्की है क्या. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फेडरल मिनिस्टर चूंकि इंचार्ज है मिनिस्ट्री का, तो सबसे पहले ऑन द टॉप इज फेडरल मिनिस्टर. फेडरल मिनिस्टर के बाद फिर सेक्रेटरी आता है. सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के बाद सेक्शन ऑफिसर. सॉरी, एडिशनल सेक्रेटरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के बाद सेक्शन ऑफिसर. तो ये एक हायरार्की है फेडरल मिनिस्ट्रीज की, तमाम फेडरल मिनिस्ट्रीज की, और उसमें ये हायरार्की इसी तरह ही चलती है. Transaction of duties at federal level. Prime Minister. At the top of the hierarchy of federal government is Prime Minister, who has authority and responsibility for the transaction of the responsibilities and duties. उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है Federal Minister. A Federal Minister or Minister for State is to assist the Prime Minister in the formulation of public policy, जो कि आप पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं. उनके नीचे जो डिवीजन्स होते हैं, उनके नीचे जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसमें वो लोग जो फॉर्मुलेटर्स कहलाते हैं या जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का हिस्सा होते हैं, वो बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो कॉमन गुड के लिए उनको बाद में इंप्लीमेंट किया जा सके. फेडरल मिनिस्टर के बाद या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद सेक्रेटरी साहब आते हैं. A secretary in charge of ministry or division is a senior civil servant and administrative head of his ministry or division. He has to assist his minister or minister for state in policy formulation, keep the minister generally informed of the working of the ministry or the division. इसका मतलब यह है कि वो ना सिर्फ ये सारी फॉर्मुलेशन का हिस्सा होता है, सब कुछ फॉर्मुलेट करता है, उसके साथ साथ उसका ये काम भी है कि वो अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट को या मिनिस्टर को, इन एनी केस चाहे वो स्टेट मिनिस्टर है या फुल फेडरल मिनिस्टर हैं, उनको जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनको पहुंचाते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं जो भी इश्यूज होते हैं किसी भी मिनिस्ट्री के या जो भी वहां पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रही होती है. Additional Secretary. Additional Secretary is also a senior civil servant and assists Secretary in a ministry. Sometimes he works as in charge of the division and performs the functions like a secretary in the ministry. बहुत सारी जगहों पर जहां पर वो समझते हैं कि ये डिवीजन छोटा है या ये मिनिस्ट्री छोटी है, यहां पर एक फुल फ्लेज सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है, वहां पर एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी की ड्यूटीज अंजाम दे रहा होता है. मसलन जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स है, कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री का जो हेड है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है, जो कि मिनिस्ट्री को मैन करता है, उसको हेड करता है, वो एक एडिशनल सेक्रेटरी है.
اس کے بعد آتا ہے جوائنٹ سیکرٹری. جوائنٹ سیکرٹری از جونیئر ٹو دی ایڈیشنل سیکرٹری. In ministry, he works at the third level of administrative hierarchy or tier. While in division, he assists the additional secretary in charge as second in command. He performs the duties as assigned by secretary, additional secretary. Whatever the duties are, usually جو اس لیول پہ جو لوگ ہیں نا، جس طرح جوائنٹ سیکرٹری لیول ہے، یوزلی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پوسٹ آفس والی، کہ جوائنٹ سیکرٹریز جو ہیں دے یوزلی ورک ایز اے پوسٹ آفس فار لوور کیڈر اینڈ دی اپر کیڈر. جو سیکشن آفیسر یا ڈپٹی سیکرٹری سے جو انفارمیشن آتی ہے، جوائنٹ سیکرٹریز جو ہیں اس کو باقاعدہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیتے ہیں، اور کمنٹس دینے کے بعد اس کو ایک کمپریہنسو فائل میں کنورٹ کر کے یا کمپریہنسو فائل بنا کے وہ ایڈیشنل سیکرٹری کو بھیجتے ہیں. اور یوزلی ایڈیشنل سیکرٹری سے جب فائل واپس آتی ہے تو انہوں نے پھر نیچے بھیجنی ہوتی ہے فار ایگزیکیوشن پرپسز اور فار امپلیمنٹیشن پرپسز. دیٹ از وائی جوائنٹ سیکرٹریز کے جو آفسز ہیں یوزلی ان کو پوسٹ آفسز کہا جاتا ہے، دو ایسا ہے نہیں. جوائنٹ سیکرٹریز دے آر ویری مچ پارٹ آف دی پروسیس، ویری مچ پارٹ آف دی گیم، اور اس میں وہ لوگ خود انوالو ہوتے ہیں فارمولیشن میں بھی اور ایگزیکیوشن میں بھی. اس کے بعد آتا ہے جی ڈپٹی سیکرٹری. A division or ministry is divided into wings, and a wing is further divided into sections. جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ ونگ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے نیچے ونگ کے نیچے جو سیکشن ہے، کوئی بھی ایک سیکشن جو ہے اس سیکشن کو ڈپٹی سیکرٹری مین کر رہا ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹو ہیڈ آف اے گروپ آف سیکشنز از کالڈ ڈپٹی سیکرٹری. اس کے 4 5 3 4 ڈپینڈنگ اپون دی منسٹری اس کے جو سیکشنز ہوتے ہیں، ان سیکشنز کو جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ڈپٹی سیکرٹری کہتے ہیں. ڈپٹی سیکرٹری کے بعد آ جاتا ہے سیکشن آفیسر. اب آٹومیٹکلی میرا خیال ہے آپ کو کرونالوجی سمجھ آ گئی ہوگی. ونگز ڈپٹی سیکرٹری دیکھ رہا تھا جس کے نیچے کچھ سیکشنز تھے. اب وہ جتنے بھی سیکشنز تھے ہر ایک سیکشن کو ایک سیکشن آفیسر جو ہے وہ مین کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کو اسی لیے سیکشن آفیسر کہتے ہیں بیکاز ہی از دی انچارج آف ون پرٹیکولر سیکشن. اب اس کا کام کیا ہے؟ ہی از این آفیسر ایٹ دی لوئسٹ ایب آف دی ہائرارکی. ہی کنٹرولز دی آفیشلز آف ہز سیکشن، دیٹ از اسسٹنٹس، کلرکس، ریکارڈ کیپرز، اسٹینوٹائپرس ایٹسٹرا. اس کا کام یوزلی ریکارڈ کیپنگ ہوتا ہے کہ جتنا ریکارڈ بھی ہے وہ اس کے پاس رہے اور اس کو پتا ہو کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے. اٹانومس باڈیز پہ آ جاتے ہیں. اٹانومس باڈیز آر ہیڈڈ بائی اے چیف ایگزیکٹو، اور ان کے فنکشنز جو ہیں وہ ریگولیٹری بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپریشنل بھی ہو سکتے ہیں، وہ کارپوریٹ لیول کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ پروموشنل بھی ہو سکتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوسی جوڈیشل فنکشنز جو ٹوٹلی جوڈیشل نہیں ہوتے لیکن بہت سارے اس کے ساتھ ملتے جلتے. اس میں وہ جو آپ کی جوڈیشری ہے اس کی وہ ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کیسز میں وہ کیسز بنا کے انفیکٹ لے کر آتے ہیں، اور اسی لیے ان کو ہم کوسی جوڈیشل کہتے ہیں. دے آر ناٹ ایکچولی جوڈیشل. اب یہ سارے کام جو ہیں چاہے وہ ریگولیٹری بیسس کے ہیں، چاہے وہ آپریشنل بیسس کے ہیں، چاہے وہ کارپوریٹ بیسس کے ہیں، پروموشنل ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، یا کوسی جوڈیشل فنکشنز ہیں، یہ سارے کے سارے اٹانومس باڈیز خود کرتی ہیں. وہ ریگولیشنز بھی خود بناتی ہیں، آپریشنز بھی خود کرتی ہیں، کارپوریٹ لیول پر ڈیل بھی سارا کچھ کرتی ہیں، اس لیے کہ انہیں مینڈیٹ ملا ہوتا ہے فرام دی گورنمنٹ کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں انڈر سرٹن لمیٹیشنز. کرائٹیریا کیا ہے اٹانومس باڈیز کا؟ سگنیفیکینس آف دی گولز اینڈ آبجیکٹیوز نمبر 1.
ان کی کوئی سگنیفیکنس ہونی چاہیے. وہ کیا آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, کون سے ان کے گولز ہیں, جس کے لیے ایک آپ نے اٹانومس باڈی بنا دی ہے. جس طرح پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا میں نے آپ سے ذکر کیا, وہ کون سے ایسے گول تھے جن کے لیے اس کو اٹانومس بنایا گیا. آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر اٹامک بام بنانا تھا تو اس پر بے تحاشا خرچ آنا تھا, اور اس کے لیے اگر اس کو کسی منسٹری کے انڈر کر دیا جاتا تو پھر شاید اٹامک بام کبھی بھی نہ بنتا. اس لیے اس کو ایک علیحدہ اٹانومس باڈی کا اسٹیٹس دے دیا گیا. اٹس سائز اینڈ کیپیسٹی ٹو جنریٹ اٹس آن ریونیوز یوزلی, بٹ ان سرٹن کیسز آپ کوئی بھی ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے, لیکن جو انٹینجیبل آپ کے ریزلٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, انٹینجیبل آؤٹ کمز آپ کے اس طرح کے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. The employees of these autonomous bodies are treated as civil servants. Rules formulated by the board of directors. Board of directors اس کے رولز بناتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز سے اوپر آپ نے جب نیچے بورڈ آف ڈائریکٹر بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے بعد اب یہ فائل منسٹری میں نہیں جائے گی, بورڈ آف ڈائریکٹر اس کی اپروول دے دے گا. تو آپ کے دیکھیے کتنے سٹیپس جو ہیں وہ بچ گئے. تو یوزلی جو اٹانومس باڈیز ہیں وہ وہاں بنائی جاتی ہیں جہاں پر ایک تو آپ نے کام کو جلدی جلدی کرنا ہو, اور دوسرا آپ ریڈ ٹیپزم میں نہ پھنسنا چاہتے ہوں, اور تیسرا اس کی نوعیت کام کی اس طرح کی ہو کہ آپ کے لیے اس کو اٹانومس بنانا ضروری ہو. ڈو ناٹ ریسیو اینی گرانٹ ان ایڈ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ. May be and may not be. In certain cases, they do get grants from the federal government, but in certain cases, they are independent enough to have their own resources. They can generate their resources from their own ways. لیکن ہوا کیا, بہت ساری جگہوں پر ایسا کام کیا گیا, بٹ الٹیمیٹلی اس کا ہمیں ایڈوانٹیج نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ایز این انٹرپرینور کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ہر چیز کا خیال ہوتا ہے. اکاؤنٹنٹ بھی اچھا ہونا چاہیے, مارکیٹئر بھی اچھا ہونا چاہیے, ہیومن ریسورس مینیجر بھی بہت اچھا ہونا چاہیے, اور فائنینس کو دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے بہت اچھے ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جو کام آپ کر رہے ہیں, چاہے وہ سروسز ہیں چاہے وہ پروڈکشن ہے, اس کے اندر بھی آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ٹاپ آف دی ڈرار لوگ ہیں آپ ان کو لے کر آئیں, جو ٹاپ آف دی لائن لوگ ہیں آپ ان کو لے کر آئیں. لیکن جب ہم اس لیول پر پہنچتے ہیں جہاں پر سب کچھ گورنمنٹ نے برداشت کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ نے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں, تو ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آبجیکٹیوز کے پیچھے تو پھر بھی بھاگتے رہتے ہیں, ہمیں تنخواہ پوری ملے, ہمیں انکریمنٹس ملتی رہیں, اور ہمیں کام نہ کرنا پڑے, ہم بیچ میں دوسرے کام بھی کرتے رہیں. لیکن اس طرح ہم گورنمنٹ کے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ سے ایک لیکچر میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اس کی سب سے بڑی وجہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر لیک آف اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو یہ پرابلمز کبھی بھی نہیں ہوں گی. چونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں گے ہم کسی نہ کسی طرح چھوٹ جائیں گے, تو ہم وہ غلط کام کر گزرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی ہم پلی بارگین بھی کر لیتے ہیں. ہم نے اتنا نقصان پہنچایا ہوتا ہے گورنمنٹ کو, اور پلی بارگین کر کے ہم وہ کچھ پیسے گورنمنٹ کو دیے, باقی سارے جیب میں ڈال لیے, یا ملک سے بھاگ گئے, باہر کہیں رہنا شروع کر دیا. اور آپ کی گورنمنٹ جو ہے, چونکہ آپ کے کنیکشنز ہوتے ہیں اس گورنمنٹ میں کسی نہ کسی حوالے سے, آپ اتنی ٹاپ سلاٹ پہ ہوتے ہیں کہ آپ کے کنیکشنز موجود ہوتے ہیں گورنمنٹ میں, اور ان کنیکشنز کی وجہ سے الٹیمیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دے. وہ کہتی ہے اچھا یار دیکھ لیں گے اس کیس کو, بعد میں دیکھ لیں گے, اتنے بڑے بڑے کیسز ابھی پڑے ہیں, پہلے ان کو تو سلجھا لیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کیس میں کیا ہے, پھر اس کو بھی دیکھا جائے گا. پھر وقت گزرتا جاتا ہے, ٹائم کمز جب ادروائز چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان پر ٹائم بار لگ جاتا ہے کہ چونکہ اتنے عرصے کے اندر اندر گورنمنٹ نے ریپرزینٹ نہیں کیا تھا, اب اس پہ ٹائم بار لگ گیا, اب آپ اس شخص کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتے, اور اس طرح وہ عیش کرتے ہیں.
The autonomous bodies have their boards of directors appointed by the federal government. As a broad guiding principle of federal government, all the existing corporate bodies established under an act of legislation or company's ordinance, or otherwise all the regulatory bodies, all the tribunals or quasi-judicial bodies, all research and development institutions, all training institutions should function as autonomous bodies. NAB, autonomous body, इसलिए कि अगर वो गवर्नमेंट के अंडर होगी तो फिर गवर्नमेंट के लोगों को तो नहीं पकड़ेगी ना, इसलिए उसको ऑटोनमस कर दिया गया और वो क्वासी जुडिशियल है, जुडिशियल नहीं है. द कैटेगरी ऑफ सेमी ऑटोनमस बॉडीज शुड बी अबॉलिश्ड. ये कुछ ऐसी आई थी रिकमेंडेशंस जो कमीशन बनाया गया था फेडरल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स पे, नेशनल कमीशन और ऑन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, और उन्होंने ये कहा था कि जो सेमी ऑटोनमस बॉडीज हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, या उनको कहीं मर्ज कर दिया जाए या बेच दिया जाए. उसके शेयर्स जो हैं वो ज्यादातर शेयर्स जो हैं वो बेच दिए जाएं क्योंकि वो ठीक काम नहीं कर रही हैं. रिलेशंस विद मिनिस्ट्री. द बोर्ड ऑफ autonomous bodies have appropriate representation from the federal government. In cases where the federal government has to make financial commitments, इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इनके बोर्ड में मौजूद होते हैं. In case where the entire or partial expenditure is borne by the government, उस केस में भी जिसमें उन्होंने कुछ उसके खर्च जो हैं वो बर्दाश्त करने होते हैं, उस केस में भी फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होता है. और जहां पर ज्यादा चंक जो है वो भी गवर्नमेंट ने बेयर करना हो, वहां पर भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मौजूद होते हैं. नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल है ना, NARC. अब NARC में आपका एक फाइनेंशियल एडवाइजर बैठा होता है. फाइनेंशियल एडवाइजर is the representative of Ministry of Finance, and Ministry of Finance is the representative of Federal Government. वहां पर क्यों बैठा होता है? इसलिए कि बहुत सारी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही होती है, और जब गवर्नमेंट फंडिंग कर रही होती है तो गवर्नमेंट ने उसका हिसाब भी रखना होता है. ये भी देखते हैं कि ये फंडिंग जो है ये ठीक तरीके से खर्च हो रही है या नहीं. No references should be made to the ministry after the board's decision. Once the board has taken a decision, that decision is always final. उसके बाद मिनिस्ट्री को आप रेफर नहीं कर सकते. दो, बोर्ड ने जो डिसीजन किया है उसको चैलेंज जरूर किया जा सकता है, खासतौर पर अगर उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं तो उनको चैलेंज जरूर किया जा सकता है. इन केस दे आर यूजिंग देयर ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज देन यू कैन नॉट डू इट. बट इफ द फंडिंग इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट, वेदर in a small package or in a huge package, आप वहां पर गवर्नमेंट जो है वो उनको they can take them to the task, but otherwise नहीं. ये वो लकूना है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, क्रिएट होती हैं, perpetuate होती हैं. The procurement of goods and services by autonomous bodies should be made in a transparent and competitive manner. लेकिन ऐसा होता नहीं. बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बंगलिंग्स होती हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो कमजोर हैं. The autonomous bodies will prepare an annual performance report that will be placed before the parliament. जो भी autonomous bodies काम कर रही हैं उसकी एक सालाना रिपोर्ट बनती है जो कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट के सामने पेश की जाती है. All regulatory agencies would enjoy quasi-judicial powers and the ministry concerned will have no representation in the agency's governance structure. All regulatory agencies except for the financial sector will be clustered under the Ministry of Regulatory Affairs. All the legislative and parliamentary business and international coordination activities except of purely technical nature will be channeled through the Ministry of Regulatory Affairs to the
Prime Minister or to the Cabinet. Attached departments. Attached departments are headed by head of the executive department, जिसको हम ED भी कहते हैं. उनके functions, the executing arms of the ministries in addition to the autonomous bodies, should be redesignated as executive departments. Main criteria of designating or setting up an executive directorate are integral part of the operations and implementation of ministry's policies, programs and projects. कि उसके थ्रू मिनिस्ट्री के जो प्रोग्राम्स हैं, उसकी जो पॉलिसीज हैं और उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जाए. Fully dependent for their finances and manpower on the government. They are fully dependent for their operations on the federal government. Other existing entities such as subordinate offices should either be absorbed within the division or the ministry if the content of the responsibilities are mainly operational. ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जो कमीशन था ऑन गवर्नमेंट रेगुलेशन रिफॉर्म्स, उसने ये डिसाइड किया कि इनको या तो उन्हीं डिविजन्स के अंदर किसी तरीके से मर्ज कर दिया जाए या फिर जैसे मैंने आपसे कहा क्या इनको अबॉलिश कर दिया जाए. रिलेशन विद द मिनिस्ट्री. दे रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्रीज. जितने भी आपके ऑटोनमस बॉडीज हैं, रिपोर्ट मिनिस्ट्री को ही जाती है. प्रिपेयर एन एनुअल वर्क प्लान एंड बजट टू बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री. जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि दे गेट एवरीथिंग अप्रूव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री बट फॉर वन टाइम. वंस दैट is being approved by the government or is approved by the government, then they are free to do those operations independently. The head of the executive department will be delegated the powers of principal accounting officer by the secretary of the division and the budget for the department will be transferred to him at the beginning of the year. जैसे मैंने आपसे कहा था, एक रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वहां पर होता है जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर कहलाता है और बजट जो है वो उसको ट्रांसफर किया जाता है. अब वो डिसबर्समेंट ऑफिसर बन जाता है. वही सारे फंड जो हैं वो डिस्पर्स करता है, किस सेक्शन को कितना चाहिए, किस सेक्शन को कितना चाहिए, किस सेक्शन को कितना चाहिए, और फिर वो उनकी मॉनिटरिंग भी करता है. द गोल्स एंड टारगेट्स विल बी मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी जॉइंटली एंड द head will be held accountable for the results. The audit rules should be suitably modified so that the responsibility for compliance with the financial rules, adherence to the budgetary discipline, and prudent use of resources lies with the head of the executive department and not the secretary of the division. वही जो रिप्रेजेंटेटिव आपने वहां पर भेजा हुआ है वही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. ये चीजें ज्यादा सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी तक नहीं जाती. रीस्ट्रक्चरिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स एंड ऑटोनमस बॉडीज. ये एक जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जो NCGR है, नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स, उसकी ये प्रपोजल्स थी. इन प्रपोजल में से बहुत सारी प्रपोजल्स पे काम हो चुका है, बहुत सारी प्रपोजल्स पे काम अभी हो रहा है. The organizing principles proposed for reorganizing the federal government and the provincial governments are: A. Efficient distribution of span of control, clear delineation of roles, responsibilities along with accountabilities. C. Separation of policy making, operational implementation and regulatory functions of the ministry. तीनों अलग-अलग हो गए ना. आपने ऑपरेशंस को अलग कर दिया, पॉलिसी मेकिंग को अलग कर दिया, और रेगुलेटरी जो कि ध्यान करती है कि रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स सही तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं. रिड्यूसिंग द हायरार्किकल टायरिंग एंड द टर्नओवर टाइम फॉर गवर्नमेंट बिजनेसेस. ये जो टीयर्स बन जाते हैं, इस टीयरिंग को वो कम करने की कोशिश की जा रही है. रिकमेंडेशंस यही हैं कि इन टीयर्स को कम कर दिया जाए ताकि
جو رولز آف بزنس ہیں وہ جلدی جلدی ہو سکیں, آپریشنز میں پرابلمز نہ آئیں. Strengthening intra and inter-ministerial coordination and collaboration, empowering the head of the division, the head of the executing departments, and the head of the autonomous bodies to deliver agreed goals and results. The federal government has at present 411 organizational entities under the control of its various divisions and ministries. An attempt to categorize these organizational entities by the nature of their functions in consultation with the administrative ministries, divisions, reveals that out of 411 such entities, the majority, that is 26%, belong to the categories of commercial, semi-commercial, manufacturing, public utilities and service providers and financial institutions. 26%. 14% are attached departments or executing agencies. 9% are training institutions. The remaining 50% entities are scattered over 12 functional categories. چاہے وہ آپ کی ہیلتھ کی کیٹیگریز ہیں, چاہے وہ آپ کی پروڈکشن کی کیٹیگریز ہیں, ڈیفنس پروڈکشن کی کیٹیگریز ہیں, سروسز کی کیٹیگریز ہیں, اینڈ سو آن. وہ جو باقی 50% ہیں وہ 12 کیٹیگریز پہ محیط ہیں. اب اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ہیڈ میں کون کون سی ہیں اور 411 یہ کیسے ہوتی ہیں. کانسٹیٹیوشنل باڈیز there are 6, regulatory bodies 29, courts or tribunals 22, commercial, semi-commercial, manufacturing units 84, اور ان 84 پہ سب سے زیادہ ریکمنڈیشنز ہیں نیشنل کمیشن فار گورنمنٹل ریفارمز کی کہ ان کو کسی طریقے سے پرائیویٹائز کر دیا جائے یا ان کو لیکویڈیٹ کر دیا جائے, اس لیے کہ یہ سفید ہاتھی ثابت ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے اوور دی ایئرز. ابھی نہیں, کافی عرصے سے گورنمنٹ سے کھا ہی رہے ہیں, گورنمنٹ کو کچھ دے نہیں رہے. پبلک یوٹیلیٹیز سروس پرووائڈرز 42, پروموشن باڈیز 24, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز 15, ٹریننگ انسٹیٹیوشنز 30, ریسرچ اور ڈیٹا اور ڈاکومنٹیشن ایجنسیز 29, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز 27, quality assurance institutions 6, development authorities again 6, councils, commissions, committees 19, trusts, foundations 15, executive agencies 42, security or enforcement agencies or departments or divisions 13, others 2. So the total comes to 411, a huge number by all standards. The Commission analyzes the remaining 314 organizational entities and makes recommendations either for transfer to the provincial government, Islamabad Capital Territory and the Northern Area Administration. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, جو باقی ہیں ان کو یا تو پروونشل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کر دیا جائے یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو ٹرانسفر کر دیا جائے یا پھر جو ناردرن ایریاز ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کر دیا جائے, اور یہ 46 ہیں. اور لیکویڈیشن, وائنڈنگ اپ اور کلوجر 10 آرگنائزیشنز کے بارے میں وہ کہتے ہیں یا ان کو کلوز کر دیا جائے یا ان کو لیکویڈیٹ کر دیا جائے یا ان کو وائنڈ اپ کر دیا جائے. Separation of independent commissions, councils, committees, they are 15 from the control of the ministries, divisions, اور مرج کر دیا جائے ان 15 کو ایک دوسرے کے ساتھ, اور کچھ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو ریٹین کر لیا جائے. The 228 organizational entities that have been recommended for retention have been further divided between two broad classes: executive departments and autonomous bodies.
abolishing all other classifications such as subordinate offices, semi-autonomous bodies, etc. In some instances, it is recommended that the administrative ministry should carry out an expert evaluation whether the organizational entities should be retained in its present form, wound up, merged or restructured. اور اس کے اوپر بھی کمیٹیز ہیں جو کہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گی کہ ان کو ریٹین کیا جائے جیسی وہ ہیں یا ان کو ٹوٹلی وائنڈ اپ کر دیا جائے یا ایک دوسرے کے ساتھ مرج کر دیا جائے یا ریسٹرکچر کر دیا جائے ان کو. پرائیویٹائزیشن کینڈیڈیٹس، اب یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. 3 categories of federal government organizations as possible candidates for privatization have been considered. These are commercial, semi-commercial, manufacturing businesses, they are 46. Public utilities service providers, they are 42, and financial institutions, 21. Transfer to the provincial government, Northern Area Administration and Islamabad Administration. The federal government is running many institutions and projects that fall within the purview of the provincial governments. جس طرح ایجوکیشن، انہوں نے کہا جی ایجوکیشن جو ہے دیٹ از دی پرویو آف دی پروونشل گورنمنٹس، دس از ناٹ دی پرویو آف دی فیڈرل گورنمنٹ. اور اس پر جو منسٹری تھی ایجوکیشن کی اور اس کے ذیلی ادارے جتنے بھی تھے دے ور ٹرانسفرڈ ٹو دی ریسپیکٹو پروونسز. ان ویو آف دی اسسمنٹس میڈ بائی NCGR Commission, it has been proposed that some of the organizations entities should be transferred to the provincial government, Northern Area Administration and Islamabad Capital Territory Administration. The transfer should take place after the modalities are agreed between the federal ministry and the provincial governments concerned. ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت لمبا چوڑا کام ہے اور جب تک یہ کام ہو نہیں جاتا اس وقت تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہنگ ہیں، وہ ڈولڈرم کا شکار ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. کیوس ہے ان کے بارے میں، اور اسی لیے لوگ بھی پریشان ہیں جو ان منسٹریز میں کام کر رہے ہیں اور پروونسز بھی پریشان ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس آ گئی تو ہم کیا کریں گے. ٹرانسفارمیشن آف councils, commissions and committees. At present there are 17 councils, commissions, committees working under various ministries. It has been proposed that some of the councils, commissions, committees should work as independent bodies and not under the control of any ministry. Let's see when it happens, but anyway the recommendations have already been made by the NCGR. The ministry will continue to act as liaison between these bodies and the government. اور بات شاید وہیں آ جائے گی جب آپ لیزون کر رہے ہوں گے ان باڈیز کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان، تو ہو سکتا ہے ریڈ ٹیپزم جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے. The NCGR is proposing the formation of national sectorial ministerial councils and national sectorial secretaries committees for subjects such as education, health, agriculture, population welfare, social welfare, labor and social protection. ان کے بارے میں ریکمنڈیشنز آلریڈی جو ہیں وہ گورنمنٹ کو مل چکی ہیں. اب گورنمنٹ اس کے اوپر کنٹمپلیٹ کر رہی ہے، ڈسکشنز کر رہی ہے ود دی پروونشل گورنمنٹ. ان میں سے بہت ساروں کے بارے میں جن کی کمپلیٹ ہو گئی تھی ڈسکشن، وہ ادارے جو ہیں دے ہیو آلریڈی بین ٹرانسفرڈ ٹو دی پروونشل گورنمنٹس، اور باقی جو ہیں ان کے بارے میں ابھی تک بات چل رہی ہے. Liquidation or winding up. The 10 organizations enlisted by NCGR are, by the admission of their own ministries, not performing a meaningful role anymore. کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ PIA, Railway, and so on and so forth. Their history and past track record are also not that impressive. Going forward, it is not clear if there is any cogent reason for some of these for their continued existence in the present form or shape. Out of these, the organizations managing properties and real estate
working under different laws may have some legal obligations that have to be fulfilled before they are wound up. Mergers. In view of the restructuring proposals made elsewhere, it has been proposed that some enlisted organizational entities may be considered for merger, including Pakistan Manpower Institute into the proposed Human Development Policy Institute HDPI, Secretariat Training Institute into National School of Public Policy NSPP, Civil Services Academy के बारे में भी सोचा जा रहा है कि इसको मर्ज कर दिया जाए किसी और इसी तरह के इदारे के साथ. वो कोई भी बड़ा इदारा हो सकता है, स्टाफ कॉलेज भी हो सकता है, यू नेवर नो. जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है उसके साथ ही ना कहीं करते हैं. बट एनीवे, इसके बारे में भी आजकल सोचा जा रहा है, क्योंकि आपके साथ मैंने शेयर किया था कि सीएसएस में इस दफा बहुत डिटीरियोरेशन हुई है. एंड ओवर दीज इयर्स द क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द क्वालिटी ऑफ द persons selected has not been up to the mark, and that is why government is taking some stringent measures. National Transport Research Center into the proposed infrastructure of Policy Institute, etc. Retention of the autonomous bodies. The current diffused responsibility and unclear accountability do not help in practicing good governance. The acceptance and implementation of the proposals made in the preceding paragraphs would result in the much tighter, clearly defined, well-focused organizational structure of the federal government. NCGRE चाहती है कि बहुत एक well-structured, well-knit फेडरल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर हो, ताकि ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम आ रही हैं, उसके अलावा इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अकाउंटेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको वंस फॉर ऑल सॉल्व किया जा सके. इट्स अ बिग बिग वर्क, बिग बिग प्रोजेक्ट. पता नहीं अल्टीमेटली हम ये सारा कुछ कर भी पाएंगे या नहीं. As a result of these changes, the federal government would have 230 of the organizational entities compared to the present strength of 411. But this loss in numbers will be made up by improvements in quality, efficiency and service standards. अब जाहिर है ये बहुत सारी चीजें क्वेश्चनेबल हैं, बहुत सारे मैटर्स क्वेश्चनेबल हैं कि इतने अरसे में हम लोग मिनिस्ट्रीज की तादाद बढ़ाते चले गए, हम लोग मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ाते चले गए, हम लोग डिविजन्स की तादाद बढ़ाते चले गए, और अल्टीमेटली हम बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडीज जो थी उनकी तादाद बढ़ाते चले गए, नोइंगली कि ये सारा कुछ जो है ये पब्लिक एक्सचेकर के साथ होना मुमकिन नहीं है. लोग कितने टैक्सेस देंगे, लोग कितने इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि हम इन सब को किसी तरीके से खिला पिला सकें. अगर ये सिलसिला आज से 25 साल या 30 साल या 40 साल पहले शुरू हुआ था तो शायद हालात अब मुख्तलिफ होते. खैर, इट्स नेवर टू लेट. मुल्कों की जिंदगी में 60-65 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती. हो सकता है कि आज के जो डिसीजंस हैं, जो आज के हमारे रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स करने वाले जो कमीशंस हैं, वो वाकई इतनी अच्छी रिकमेंडेशंस बनाएं कि इसके बाद जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बने वो कुछ ना कुछ डिलीवर कर सके. आज तक तो हम डिलीवरेंस नहीं देख सके. कॉमन मैन जो है, सिटीजन जो है, जो गवर्नमेंट का कस्टमर भी है, क्लाइंट भी है, उसको अभी तक कुछ भी नहीं मिला सवाए वादों के. उसके अलावा आज तक उसने मार ही खाई है. अच्छा जनाब, आज कोट ऑफ द डे की तरफ आते हैं. छोटी सी कोट है, रोनाल्ड रेगन ने दी थी, लेकिन अब ये देखिए कि कितनी बड़ी कोट है. और आज जो कुछ हमने डिस्कस किया है
یہ اس کو کتنا انکمپس کرتی ہے. گورنمنٹس ٹینڈ ناٹ ٹو سالو پرابلمس اونلی ٹو ری ارینج دیم. آج کی جتنی یہ پریزنٹیشن تھی اس پر یہ کوٹ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوٹ نہیں ہو سکتی تھی کہ گورنمنٹس ٹینڈ ناٹ ٹو سالو پرابلمس اونلی ٹو ری ارینج دیم. وہ ان کو کسی نہ کسی حوالے سے ری ارینج کرتی ہے. اچھا اس کو اس طرح کر دو, اس کو اس طرح کر دو, اس کو یہاں سے یہاں لے جاؤ, اس کو وہاں سے یہاں لے جاؤ, اس کو فوری طور پر ابھی میٹیگیٹ کر دو, اس کو پھر لے آئیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.